تو میرے بزرگوں نماز ایک افضل ترین عبادت ہے اور پوری عبادت کا مرکز ہے، تھم ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے میرے بزرگ دوستو۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے مومن سے، مسلمان سے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ نماز کسی حال میں بھی میرے بزرگ دوستو معاف نہیں ہے، لیکن ہم ہیلے بہانے بناتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز پڑھانی شروع کر دو، سکھانی شروع کر دو، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے نا اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، سختی سے نماز پڑھاؤ۔ اب 10 سال کے بچے پر نماز فرض ہے، 7 سال سے اگر وہ نماز پڑھنی سیکھنی شروع کر دینا تو 10 سال تک وہ مکمل سیکھ جاتا ہے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، قعدہ کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے بیٹھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے۔ یہ بچے کو سکھانا شروع کر دیں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا فرائض مسجد میں آ کر ادا کیا کرو، سنت اور نوافل اپنے گھروں میں جا کر ادا کیا کرو۔ سنتے اور نفل اپنے گھروں میں ادا کرو اور فرائض جو ہے وہ مسجدوں میں ادا کرو، تاکہ مسجدیں بھی اللہ کے ذکر سے آباد رہیں اور اپنے گھر جو ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر سے آباد رہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ اب جو جنت کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے نا، اس تالے کے اندر 5 لیور ہیں۔ کتنے جی؟ بولو سارے۔ 5 لیور ہیں۔ ان لیوروں کے نام بتاؤں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام ظہر، تیسرے کا نام عصر، چوتھے کا نام مغرب، 5ویں کا نام عشاء۔ تو میرے بزرگ دوستو جو 4 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ جنت کا دروازہ کھل جائے گا جی؟ بولو صحیح یار، سارے بولو نا۔ وہ جنت کے دروازے کو جو تالا لگا ہے اس کے اندر لیور کتنے ہیں؟ تو چابی کتنے دانتوں والے لگے گی؟ 5 دانتوں والے۔ ایک دانتا بھی اگر کم ہوگا 4 دانتوں سے وہ تالا کھلے گا۔ اگر ہم 3 پڑھتے ہیں 2 چھوڑ دیتے ہیں تو کیا تالا کھل جائے گا؟ 3 چھوڑ دیتے ہیں 2 پڑھتے ہیں، جنت کو جو تالا لگا وہ تالا کھل جائے گا جی؟ ہم 1 نماز پڑھتے ہیں 4 نہیں پڑھتے تو جو جنت کو تالا لگا وہ کھل جائے گا؟ میرے بزرگ دوستو افسوس کی بات ہے، اپنے گریبان میں جھانکیں، دعویٰ بھی ہم بڑا کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، ہم صحابہ کے عاشق ہیں، اولیاء کرام کے عاشق ہیں، پیارے آقا امام الانبیاء کے عاشق ہیں۔ ہم جن کے عاشق ہیں ذرا ایمان سے بتائیں انہوں نے کبھی نماز چھوڑی تھی؟ جو سجدہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے وہ قبول ہے یا نہ؟ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی کوئی نہیں پتہ کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، لیکن ہمیں امید پوری ہے الحمدللہ۔ ہمارا یقین ہے ہم آقا امام الانبیاء کے نوکر ہیں، خادم ہیں، اہل بیت طہار کے نوکر اور خادم ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ان کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں ہمیشہ سنی ہی جائیں گے۔ یہ گل پکی یاد رکھے جی میری، جنت میں ہمیشہ سنی ہی جائیں گے، بے ادب جنت میں نہیں جائے گا۔ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہی جنت میں جائے گا، یہ پکا ہمارا یقین اور پکی بات ہے۔
بے ادب جنت میں، انبیاء کرام کا بے ادب جنت میں نہیں جائے گا، صحابہ کا بے ادب جنت میں، اہل بیت طہار کا بے ادب جنت میں، اللہ کے ولیوں کا بے ادب جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اللہ کی مخلوق کو بیجا تکلیف دیتا ہے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، جنت میں وہ بھی نہیں جائے گا۔ جنت میں وہی جائے گا جس کا عقیدہ درست ہوگا اور وہ بے ادب نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام جنتی تھے کہ نہیں؟ بولو یار، اہل بیت طہار جنتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے ولی جن کو اللہ نے فوز عظیم کا تاج پہنا رکھا ہے، جن کی ولایت کا اعلان اللہ نے خود کیا ہے، وہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ جن کو جنتی ہونے کا بھی پتہ چل گیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، کیا انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی؟ آقا امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی بن جنہ، طلحہ بن جنہ، عبید اللہ بن جراح بن جنہ، عبد الرحمن بن عوف بن جنہ۔ یعنی صحابہ کرام جنتی ہیں اور آقا علیہ السلام ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ امام الانبیاء جن کو فرما دے کہ تو جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے بھائی؟ بولو یار، جنتی ہونے کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز چھوڑ دی تھی؟ بولو یار، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا مولا علی نے، صحابہ نے نماز چھوڑ دی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ ان کے پاس جنتی سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، نماز پھر بھی چھوڑی نہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس لیے نماز چھوڑ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، نماز کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم فرض نماز کی پابندی نہیں کرتے تو ہماری نفلی عبادت کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ بے شک جو مرضی نوافل پڑھو، صدقہ خیرات کرو، جو مرضی نیک اعمال کرو، اگر ہم فرض نماز کی پابندی نہیں کرتے تو ہماری نفلی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ میرے آقا امام الانبیاء نے، یہ موسم خزاں تھا، پت جھڑ کا موسم جس میں پتے درختوں سے جھڑتے ہیں، یہ سیزن شروع ہو گئے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، نہر کے کنارے پر چلتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، اس درخت کی ٹہنی سے سارے پتے نیچے گر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ذر، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جس طرح میں نے اس ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، اس کے سارے پتے نیچے گر گئے ہیں، اسی طرح جب میرا امتی اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز ادا کرے گا، جو ہی نماز پڑھ کے وہ فارغ ہوگا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے جس طرح یہ درخت کی ٹہنی سے پتے جھڑ گئے۔ انسان جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے نا، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ گناہوں کی گٹھڑی باندھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سر پر رکھ دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گناہوں کی گٹھڑی باندھ کر جب میرا بندہ نماز کے اندر رکوع میں جاتا ہے نا، اس کی پشت پر رکھ دو، اور میں جب وہ رکوع سے اٹھتا ہے تو وہ گٹھڑی گناہوں کی نیچے گر جاتی ہے، یا جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو جو سر پر گٹھڑی گناہوں کی رکھی ہوئی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے۔ نماز پڑھ کے جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ اس طرح باہر نکلتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو جو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اس کے ذمہ کو گناہ ہوتا ہے جی، وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ، اگر تمہارے گھروں کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، نہر
اور تم اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ہمارا جسم صاف شفاف ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اسی طرح جو اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کر کے 5 ٹائم نماز مسجد میں ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے گناہوں کے میل سے اس طرح پاک صاف شفاف کر دیتا ہے جس طرح وہ غسل کر کے گندگی سے پاک صاف ہو گیا ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو قیامت کے دن انسان سے، مسلمان سے اللہ سوال کرے گا وہ نماز کا سوال ہے۔ تو سوال پہلے میں اگر آپ فیل ہو گئے تو باقی سوالوں کا کیا بنے گا؟ آپ نماز کی پابندی کریں، اپنے اہل و عیال کو سختی سے نماز کا حکم دیں اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ اپنے فرائض مسجد میں ادا کریں اور سنت اور نوافل اپنے گھروں میں ادا کریں۔ میرے آقا امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں سن کر مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آ جاتا ہے اس گھر کے اندر جو عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے رہ رہے ہوتے ہیں نا، پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے پھر ان کا خیال آ جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر بچے ہوئے ہیں نا، یہ تو صدقہ ہے نا پیارے آقا امام الانبیاء کا، آپ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے بعد اگر ہم بچے ہوئے ہیں نا تو یہ ہمارے گھر میں جو ہماری مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں ہیں نا، ان کی وجہ سے، اور جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں ان کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اگر یہ گھر میں نہ ہوتے چھوٹے بچے یا عورتیں تو میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتا، میں اس کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں، جلا دوں، لیکن پھر مجھے گھر کے اندر جو بیویاں اور بچے ہیں عورتیں، مجھے ان کا خیال آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، مسجد میں آ کر فرائض ادا کرو، سنت اور نوافل اپنے گھروں میں ادا کرو تاکہ گھر بھی اللہ کے ذکر سے آباد رہیں اور مساجد بھی اللہ کے ذکر سے آباد رہیں۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول